میری طرف سے آپ سب لوگوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ سال آپ سب لوگوں کے لیے بشمول میرے بہت مبارک ہو۔ ہماری وہ سب دعائیں جو ہمارے دلوں میں، وہ سب خواہشات جو ہم صرف اپنے اللہ کے آگے کرتے ہیں، وہ سب خواہشات، وہ سب دعائیں اللہ کرے اس آنے والے سال میں قبول ہوں۔ اللہ پاک ہر طرف خیر و برکت کا، عافیت کا سلسلہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور نیا سال نا اپنے ساتھ موسم کی تبدیلی بھی لے کے آئے، کیونکہ ہو گئی ہے بارش اور موسم ہو گیا بہت ٹھنڈا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور سردی سے خود کو بچائیں۔ تو جناب آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کروں گی۔ یہ 31 دسمبر کے ہیں شام میں، اور اس سال کی آپ سمجھ لیں یا گزرے ہوئے سال کی اب تو کہیں گے، یہ لاسٹ شاپنگ تھی اور کچھ سیلز لگی ہوئی تھی، میں وہاں پہ گئی تھی، کچھ زیادہ نہیں لیا تھا۔ بہرحال نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جناب۔ آج ہم بات کریں گے کہ گزرے ہوئے سال میں نے بہت کچھ اچیو کیا الحمدللہ۔ دیکھیں ہر گزرا ہوا دن نا آپ کے لیے ایک اچیومنٹ ہوتی ہے، ہر آنے والا دن آپ کے لیے ایک نئی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جو سمجھ لیں کہ اصول اپنائے گزرے ہوئے سال میں، آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب کریں گے۔ جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے، جس کے لیے آپ اسٹرگل کرنا چاہ رہے ہیں بٹ آپ اسٹرگل سٹارٹ نہیں کر سکے، یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی، اور آپ لوگ انشاءاللہ آنے والے سال میں ایک کامیاب انسان کے طور پہ ابھریں گے۔ خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو گھر بیٹھے مجھے سن رہی ہوتی ہیں، میری وہ بہنیں جو صرف ایک ہاؤس وائف اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت بہت فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ وہ سب بھی کچھ کریں گی، کیونکہ میری اپنی سوچ ذاتی یہ ہے کہ میری چینل کی وجہ سے، میری ویڈیو کی وجہ سے، وہ تمام خواتین جو صرف ایک موٹیویشن کے لیے انتظار میں ہیں، یا ان کو ایک کک سٹارٹ چاہیے اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک سٹارٹ ثابت ہوگا۔ تو چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جی کہ دوسروں میں اپنا سکون تلاش کرنے کی کوشش ختم کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے مسائل، اپنے پرابلمز، وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کو آ کے حل کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کیجئے، سکون اپنے آپ میں ڈھونڈیں، اپنے گھر میں سکون تلاش کیجئے، باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی مجھے اچھی چیز بتائے گا تو مجھے سکون ہوگا، کوئی مجھے کچھ اچھا گائیڈ کر دے گا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی نہیں گائیڈ کرنے والا تو خود کو، اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کیجئے، اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے خود کوشش کیجئے، کیونکہ آپ اپنے لیے سب سے بہترین ہیں۔ اگر آپ اپنی فیوریٹ بن جائیں نا، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے لیے میرے سے زیادہ اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا سوائے میری رب کی ذات کے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کی جو خواہشات ہیں، جو آپ کے دل میں ہے، وہ اپنے اللہ کے آگے بیان کر دیجئے، اور پھر یقین کریں اللہ پاک آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ اس لیے اپنے سارے مسائل اپنے اللہ کے آگے رکھیں، اور اللہ سے ہی ان مسائل سے نکلنے کا حل مانگیں۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ پاک تو مجھے اس مسئلے میں لے کے آئے، تو ہی مجھے اس میں سے نکال سکتا ہے۔ آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے اللہ کے آگے جائیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میں نیا کام کرنے جا رہی ہوں، میں کچھ نیا اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہی ہوں، تو ہی اس میں مجھے کامیاب کرنے والا ہے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر تو مجھے اس کی طرف میرے دل کو مائل ہی نہ کر۔ تو بس جناب یہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ میں نے ضرور امپلیمنٹ کی اپنی زندگی میں، اور الحمدللہ مجھے اس کے بالکل 110% ریزلٹس ملے، اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح سے ہی کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھری ہو سکتی ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ اپنی زندگی میں نا آپ مثبت اور کامیاب ہونا چاہتی ہیں اور مثبت تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں، تو ایک چیز آپ لوگوں کو میری بڑی سنسیئر ایڈوائز ہے۔ آپ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہن آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نیوز سننے سے، بہت زیادہ نیوز دیکھنے سے پرہیز کیجیے۔ جب ہم بہت زیادہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یا ہم بہت زیادہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں ہمارے لیے بہت منفی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز ہمیں اپنے سر پہ سوار ہونا شروع لگتی ہے، ایسا کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے یا معاشرے میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ہر وقت نیگیٹو چیزیں دیکھیں گے نا، آپ اپنی نیوز فیڈ کو اگر اوپن کر لیں یا اسکرول کرنا شروع کر دیں نا، تو اس میں اگر آپ نے ایک بار نیگیٹو نیوز دیکھ لی تو آپ کے سامنے سب نیگیٹو نیوز آئیں گی، اور پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا میں ہر چیز نیگیٹو ہے، ہر انسان منفی، آپ کو ہر انسان غلط نظر آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اور کیس نمبر 9 آئی تھنک،
اچھا وہ ڈرامہ دیکھ کے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اس میں حالانکہ بہرحال یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے اور ہمارے یہاں اسی طرح سے ہی ہے کہ مظلوم انسان کو دبایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا سسٹم ہی خراب ہے. تو اس ڈرامے کو جب میں دیکھنے بیٹھتی ہوں نا سم ٹائم میری نظروں کے سامنے چل جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سسٹم میں ہر شخص جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے, ہر شخص نیگیٹو ہے, ہر انسان کرپٹ ہے. حالانکہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال بات وہی ہے جب آپ نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سارا سسٹم, سارا معاشرہ سب آپ کو نیگیٹو نظر آتے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے پازیٹیو چیزیں دیکھیں, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں اور پازیٹیو فیڈ بیک دینے والے لوگوں سے خاص طور پہ ان سے ملیں, اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی زندگی میں بھی پازیٹیوٹی لے کے آتے ہیں. اچھا جی, 3rd پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو واچ کر لیا اور ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر کے اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے میری وہ بہنیں جو میری طرح ہاؤس وائفز ہیں. دیکھیں اگر آپ نے نا اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں نا, کوئی نیا کام کرنا چاہ رہی ہیں, سب سے پہلے نا اپنے کچن کو آرگنائز کر لیں. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. آپ کا کچن آرگنائز ہوگا نا, ٹائملی آپ کے کام ختم ہو جائیں گے, ٹائملی آپ کا کچن آرگنائز ہو جائے گا تو آپ کے پاس کام کرنے کو ٹائم بھی بہت ہوگا, کچھ ایکسٹرا کام کرنے کو, اور آپ نا ذہنی طور پہ پرسکون بھی رہیں گی. جن لوگوں کے گھر بہت زیادہ میسی ہوتے ہیں نا, چیزیں بکھری رہتی ہیں, کچن بکھرے رہتے ہیں, یقین کیجئے وہ لوگ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود بھی آرگنائز نہیں ہوتے اور ان کے کوئی کام وقت پہ نہیں ہو رہے ہوتے, وہ کچھ نیا کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. اس کے برعکس جو خواتین خاص طور پہ جن کے گھر آپ نے ہر وقت آرگنائز دیکھے ہوں, جن کی چیزیں جگہ پہ ہوں, جنہیں پتا ہو چیزیں کہاں پر ہیں, جن کے گھر میں بہت زیادہ میس نہ ہو, یا جن کے کچن جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی خواتین نا آپ کو خود بھی بہت صاف ستھری پازیٹیو نظر آتی ہیں. اور وہ خواتین جو ہوتی ہیں نا ان کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکسٹرا بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کر رہی ہوتی ہیں اپنے گھر اور اپنے کچن کے علاوہ. سو آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں, سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم یا فرام ہوم, اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں ورڈنگ یاد, لیکن یہ بالکل درست بات ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر کو آرگنائز کریں گی, اپنے گھر کے کام آپ کے بالکل پرفیکٹ ہوں. مطلب پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس سے میرا ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل 110% پرفیکٹ ہوں. ہاں چیزیں آپ کی آرگنائز ہوں تو تبھی آپ کچھ نیا کام کر سکتی ہیں, تبھی آپ کا کچھ نئے کام میں دل لگے گا. اگر آپ کی چیزیں آرگنائز نہیں ہوں گی نا, یقین کریں آپ کی سوچیں بھی آرگنائز نہیں ہوں گی. کہ جن لوگوں کی سوچ آرگنائز ہوتی ہے نا ان کے گھر بھی آرگنائز ہوتے ہیں. تو پہلے اپنے گھر کو آرگنائز کیجئے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اگلی چیز جناب جو اگلے سال میں آپ نے کرنی ہے نا, آنے والے سال میں, جو میں نے اپنے پچھلے سال میں کی, وہ ہے یوز لیس شاپنگ مت کیجئے. اپنی ضرورت کی چیزیں ضرور لیں, ضروریات اپنی جو بھی آپ کی ہیں اور اس کے مطابق اپنی چیز لیں. اچھا میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ انسان اپنی خواہشات بھی پورا نہیں کرے, ہاں ایک دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات بھی پوری کر لیں, لیکن اپنی ضروریات اور خواہشات میں بیلنس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یوز لیس شاپنگ مت کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی نا, ہم مارکیٹ جاتے ہیں, کوئی چیز اچھی لگتی ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کا کہاں یوز ہے. ایون میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میری ایک ریلیٹیو ہیں, ان کے گھر اتنے ڈیکوریٹنگ آئٹمز ہیں, اتنے ڈیکوریشن پیسز ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ آپ ان کے گھر جائیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ چائنا مارکیٹ کی کسی شاپ میں آ گئے. مطلب گھر میں اور ایک دکان میں فرق ہونا چاہیے نا. جیسے دکان میں ہوتا ہے مطلب بے تحاشا چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ہر کارنر ان کا بھرا ہوا ہے, دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں جناب, وہ کیا بولتے ہیں ان کو, کیا کہوں میں, مطلب ہر چیز انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اور اگر چھوٹے چھوٹے ریکس بھی لگے ہوئے نا دیواروں پہ, تو ان کے اوپر بھی اتنی چیزیں, مطلب بہت بہت چیزیں ہیں ان کے گھر میں. تو مجھے نا سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ چیزیں نا اوپر آ رہی ہیں. آپ ان کے اوپر والے پورشن میں ان کی رہائش ہے, تو اسٹیئر سے آپ چڑھنا شروع ہونا, تو اسٹیئرز پہ سے ہی آپ کو جناب پلانٹرز اور یہ وہ اندر تک آپ کو جو ہے نا چیزیں بھری محسوس ہوں گی. کمروں میں آپ جائیں گے ادھر بھی یہی حالات ہوں گے. تو اتنی چیزیں نہ کریں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے تو شوق کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چیزیں بہت زیادہ کر لیں. ہاں اچھے سے چیزوں کو دیکھیں, چیزوں میں نا ایک گریس ہونی چاہیے. آپ نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا, آپ کو شوق ہے, بہت اچھی بات ہے, ایلیگنٹ لک دینی چاہیے. تو بس اتنا ہی رکھیں چیزیں جتنی آپ کو ضرورت ہو. ہاں چلیں ضرورت سے ایک آدھ چیز زیادہ بالکل ہو سکتی ہے, لیکن بہت آؤٹ آف دا وے مت جائیں شاپنگ کے لیے. اچھا جناب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگلے سال میں نا یا نئے سال میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو نا فضول میں کالز نہ کریں. کسی کو ضرورت کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے ضرور کیجیے. یہ جو ہم یوز لیس کالز کر کے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں اور شاید دوسرے کا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں, الٹا ایک دماغ کے
پہ اپنے جو ہے نا وہ بوجھ بھی ڈال لیتے ہیں. ٹائم ویسٹ کرنا تو ایک الگ بات ہے. جب آپ بار بار کسی کو یوز لیس کالس کرتے ہیں نا اور مطلب یوز لیس گوسپس کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن پہ مجھے ایسا لگتا ہے ایک بوجھ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ باتیں بھی اس میں بیچ میں آ جاتی ہیں جن باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کی برائیاں آپ کر رہے ہوتے ہیں یا بس ایسے ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو یہ ٹائم پاس کسی اچھی چیز میں کر لیجئے, استغفار کا ورد کیجئے بہت زیادہ جتنا ہو سکے, اور آپ کوئی اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کیجئے, کچھ نیا سیکھنے کی, اپنے سکلز کو امپروو کرنے کی, لیکن فضول میں جو ہے نا لمبی لمبی فون کال سے پرہیز کر لیں اور چھوڑ دیجئے لمبی لمبی فون کالز کرنا. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور کیجئے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ بات کرنا بھی انف ہے, وہاں بس ایک مرتبہ ہی کافی ہوتا ہے. اچھا جناب, لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور جو میں نے بھی پچھلے سال اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا, الحمدللہ مجھے اس سے بہت پازیٹیو چینج اپنی زندگی میں فیل ہوا. وہ یہ ہے جناب کہ میں بھی پہلے رات کو بہت لیٹ سوتی تھی, موبائل اسکرول کرتی رہتی تھی, اور صبح کو بھی میری یہی روٹین تھی. اسی طرح سے ظاہر ہے پھر نیند پوری نہیں ہوتی تھی, بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں پھر سو جاتی تھی, اور پھر وہ میرا جو ہے نا آدھا دن ضائع ہو جاتا تھا. میں نے اس عادت کو چینج کیا الحمدللہ. اس عادت پہ قابو پانے کے بعد نا اب مجھے اپنا آپ بہت فریش بھی لگتا ہے. رات میں ٹائم سے سو جاتی ہوں, اور صبح بھی ٹائملی جناب میں اٹھ جاتی ہوں, اور اس کے بعد میرے سارے کام ٹائم سے ہو جاتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس دن کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جس میں میں اپنے ایکسٹرا کام, اپنی ویڈیوز کے کام یا اس کے علاوہ بھی جو بھی میری کام ہے وہ میں بڑے آسانی سے کر لیتی ہوں. سو اپنی نیند جو ہے نا اس کی روٹین آپ نے ضرور لازمی سیٹ کرنی ہے, کیونکہ ایک بار اگر آپ کی نیند کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے نا تو آپ کے پورے دن کے کام جو ہے نا وہ بڑے اچھے سے بڑے ٹائملی مینیج ہو جاتے ہیں. تو یہ جناب تھی میری آج کی ویڈیو, چھوٹے چھوٹے سے 6 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, اور ان کو ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے آنے والے سال میں. تو انشاءاللہ آپ نئے سال میں ایک نئے جذبے, نئے عزم کے ساتھ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گی اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گی. تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.